قرآن مجید کا 67واں سورہ سورہ ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا وهادينا محبوب رب المشرقين والمغربين نبي الكونين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين صلوات الله محمد وعلى محمد عجل الفرج عزیزان محترم، یہ مجلس چہلم برائے سال ثواب مرحومہ پروین بانو بنت دوست محمد حمانی کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ پروین بانو بنت دوست محمد حمانی، مرحومہ زرینہ بائی بنت جعفر علی مرچنڈ، مرحوم دوست محمد شیام جی بھائی حمانی، مرحوم محمد علی جعفر علی مرچنڈ، مرحومہ گل بانو بنت شیر علی، مرحوم شیر علی اسماعیل کیرا والا، مرحوم نجم الحسین حبیب چٹھی والا، مرحوم علی رضا ابن جعفر علی مرچنڈ، مرحومہ فرح بنت علی رضا مرچنڈ، مرحومہ گل بانو وادی والا بنت جعفر علی مرچنڈ، مرحومین مرچنڈ فیملی، حمانی فیملی، راجانی فیملی، واڈی والا فیملی اور نرسنگ فیملی اور کل مرحومین کے لیے ایصال ثواب۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ قرآن مجید کے بہت ہی مشہور و معروف سورہ یاسین، جس سورہ کو قلب قرآن، قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور وہ سورہ بہت اپنے اندر بہت سی چیزیں سمائے ہوئے ہیں، جس کی تلاوت کے بے شمار فوائد ہیں، فائدے ہیں۔ روزی کا فائدہ ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، بلا ہو، بہت سی چیزیں ہیں زندگی میں۔ زندہ لوگوں کے لیے بھی سورہ یاسین فائدہ مند ہے، اور مرنے والوں کے لیے بھی سورہ یاسین بڑا مفید ہے۔ اسی سورہ کی 12ویں آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتیٰ، بے شک مردوں کو ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو یہ لوگ اپنے مرنے سے پہلے ہمارے پاس بھیج چکے ہیں، اسے بھی لکھتے جاتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو، ان کی نشانیوں کو بھی ہم لکھتے جاتے ہیں۔ اِنَّا حَصَيْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو، وَكُلَّ شَيْءٍ حَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ یہ امام مبین کون ہے؟ میری بحث اس سے نہیں ہے، میرا موضوع ہے آج کا صدقہ۔ صدقہ کس چیز کہاں فائدہ دیتا ہے اور کن کن چیزوں میں کام آتا ہے۔ امام مبین لوگوں نے الگ الگ اس کا ترجمہ کیے ہے، تفسیر کی ہے۔ کوئی کہتا ہے قرآن مجید کو امام مبین کہتے ہیں، بے شک قرآن بھی امام مبین ہے، لیکن یہ امام صامت ہے، یہ بول نہیں پاتا ہے۔ امام صامت کے ساتھ ایک امام ناطق بھی ہونا چاہیے جو بول سکے۔ تو ایسا امام مبین کون ہے؟ تو آئیے ابن عباس پوچھئے۔ ابن عباس نے کہا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کیا ہوگی؟ تو میرے مولا نے تفسیر کرنا شروع کی، پوری رات گزر گئی لیکن تفسیر ختم نہ ہوئی۔ ابن عباس کا مولا کتنی تفسیر ہے؟ مولا نے فرمایا ابن عباس اگر میں زندگی بھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتا رہوں تو پوری زندگی گزر جائے گی لیکن تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ یہ امام مبین ہے۔ بس ابن عباس اتنا سمجھ لو کہ جو پوری دنیا، پوری کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور ابن عباس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے
وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ بسم اللہ کے اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے لگایا گیا ہے۔ وَأَنَا نُقْطَةُ الَّذِي تَحْتَ الْبَاءِ، ابن عباس یاد رکھو، اور وہ بے کے نیچے لگا ہوا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اسی لیے مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ امام مبین ہے۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھنے الگ الگ قسم میں لوگوں نے پوچھا، کسی نے کہا مولا بتائیے میرے سر میں کتنے بال ہیں، کسی نے کہا آسمان میں تارے کتنے ہیں، تو مولا نے مسکرا کے فرمایا اگر تم سر کے بال گن سکتے ہو تو آسمان کے تارے بھی گن سکتے ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس زمانے کے مسلمان کی جگہ آج کا یہودی یا عیسائی ہوتا تو وہ یہ نہیں پوچھتا، وہ پوچھتا مولا چاند پہ، مریخ پہ، ستاروں پہ پہنچ چکے ہیں، اب اس سے آگے جانے کے اور راستے کیا ہیں تاکہ علی کے علم سے فائدہ اٹھا لے، ہے نا؟ یہ تو مسلمان تھا، یہودی عیسائی ہوتا تو علی سے یہ پوچھتا۔ مولا راکٹ بنا چکے ہیں، اب اس سے اور تیز چیز بنانے کا کون سی چیز بن سکتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو میرا موضوع کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو زندگی میں بھی کام آتی ہے اور زندگی کے بعد بھی کام آتی ہے۔ زندگی میں ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بلا، ہر بیماری، ہر تکلیف کو دور کرتی ہے، لیکن زندگی کے بعد بھی یہ صدقہ ایسی شے ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی کام آتا ہے، برزخ میں بھی کام آتا ہے اور محشر میں بھی کام آئے گا۔ صدقہ جس کے لیے روایتیں ہیں کہ صدقہ ایسی شے ہے کہ جو موت تک کو ڈال سکتا ہے۔ اچھا صدقہ ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کی ابتدا میں یہ بھی واضح کر دوں تاکہ بات مکمل ہو۔ صدقہ ہوتا کیا ہے؟ صدقہ میں علماء نے، مجتہدین نے، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، انہوں نے صدقے کے لیے شرط رکھی ہے وَيَشْتَرِطُ فِيهِ الْقَبْضُ۔ صدقہ کیا ہے کہ بندہ ادھر سے نکالے اور مستحق اسے لے لے، جب تک مستحق نہیں لیتا وہ صدقہ نہیں کہلاتا ہے۔ ہمارے طریقہ کیا ہے؟ ایک ڈبہ بنا لیتے ہیں، ایک جگہ جمع کرتے رہتے ہیں، روز 2 روپے 4 روپے 10 روپے نکالتے ہیں، انہیں جمع کرتے رہتے ہیں، اور پھر مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں وہ جب رقم اکٹھا ہو جاتی ہے تو اسے کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ صدقہ جس دن دیا گیا ہے، 1 مہینے کے بعد دیا گیا ہو، 2 مہینے کے بعد دیا گیا ہو، 4 مہینے، جس دن دیا گیا اس دن کا صدقہ بنتا ہے، باقی دنوں کو صدقہ نہیں بنتا ہے۔ صدقے میں شرط ادھر نکالا جائے، ادھر مستحق تک پہنچا دیا جائے، جب تک مستحق تک نہیں پہنچتا صدقہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کام کیا جائے، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں اگر کوئی ایسا مستحق ہے جسے صدقہ دیا جا سکے تو اس کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، اس سے پرمیشن لے لی جائے، اس سے اجازت لی جائے، بھائی ہم جو صدقہ نکالتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے نیابت میں اسے جمع کرتے رہیں، اور جب زیادہ رقم ہو جائے گی تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ اگر وہ اجازت دے دے کہ ہاں آپ جمع کر سکتے ہیں میری طرف سے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، تو روز آپ جمع کرتے رہیے، آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ تو صدقہ جب تک کہ غریب مستحق تک نہ پہنچے اس وقت تک صدقہ نہیں بنتا ہے، اور صدقہ اگر نکالا جائے تو پھر صدقہ جان کی بھی، مال کی بھی، سب کی حفاظت کرتا ہے۔ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، بالکل وقت کے اندر بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اب خدمت میں عرض کروں صدقہ زندگی میں کتنا مقام رکھتا ہے، کس مقام، کیا بلند ترین شے ہے صدقہ۔ زندوں کے لیے بھی کام آتا ہے، مردوں کے اپنے مرحومین کی طرف سے روز صدقہ دیا جائے، ہے نا؟ اور روایت کے جب مرحوم کی طرف صدقہ دیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے تو پروردگار عالم جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے صدقہ دیا ہے، جاؤ اس کی قبر پہ اور طبق لے کے جاؤ، اللہ کی نعمتوں سے بھر کے، اور اسے دے کے آؤ، ہے نا؟ میں نے عرض کر چکا ہوں۔ تو صدقہ روز دیا۔ اچھا صدقہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا واقعہ عرض کروں اور آپ اندازہ لگائیے گا کہ صدقہ کتنی اہم شے ہے۔ جناب عیسیٰ کو جانتے ہیں آپ؟ جناب عیسیٰ متقی پرہیزگار ترین نبی خدا ہیں، اتنے متقی اتنے پرہیزگار کہ شادی تک نہیں کی، گھر نہیں بنایا اپنا،
بس سفر میں رہتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، عبادت الہی کرتے تھے، جب تبلیغ سے فرصت پاتے تھے تو مصلی پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، عبادت الہی میں لگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کتنی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ ایک راستے پر جو رکھیے گا، ایک راستے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اچھا اکیلے نہیں چلتے تھے جناب عیسیٰ، جب چلتے تھے تو حوارین، آپ کے جو ساتھی صحابی دوست ہوا کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک جگہ سے جا رہے تھے، اچھا جہاں بھی جاتے تھے جناب عیسیٰ جیسا ماحول دیکھا ویسی تبلیغ فرماتے تھے۔ قبرستان سے گزرے تو قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، کسی کی شادی کی یہاں سے گزرے تو شادی کے بارے میں تبلیغ کرتے تھے۔ وہ آپ کو قبرستان والا واقعہ، بھائی جلدی سے گزر جاؤ کہ اس پہ عذاب ہو رہا، بڑا مشہور واقعہ ہے نا۔ تو جیسا ماحول ہوتا تھا، جیسا مقام ہوتا تھا، جیسے حالات ہوتے تھے، آپ ویسی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جلدی جلدی سنیے، ایک مقام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، دیکھا ہے گھر میں بڑا چراغاں ہے، بڑی روشنی ہے، لوگ خوش ہیں، گھر سجایا گیا ہے، ہر کوئی چمک رہا ہے، پورا گھر چمک رہا ہے، گھر والے بڑے خوش ہیں۔ جناب عیسیٰ وہاں سے گزرے، صدقے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے اور گھر کی طرف دیکھ کے کہا کہ آج کتنی خوشیاں ہیں اس گھر میں، کتنا چراغاں ہے اس گھر میں، کتنی روشنی ہے اس گھر میں، آج اس گھر کے سارے لوگ خوش ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن کل جو آنے والا ہے اس گھر میں اتنا ہی ماتم ہوگا، لوگ رو رہے ہوں گے، لوگ چلا رہے ہوں گے، اس گھر میں اندھیرا ہوگا۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا، یا نبی اللہ ایسا کیا ہو جائے گا، ایسی کون سی چیز ہے کہ آج اتنی خوشیاں ہیں اور کل اس گھر میں ماتم ہوگا، ایسا کیا ہو جائے گا؟ کہ آج یہ شخص جس بہو کو بیاہ کر کے لا رہا ہے، جس بہو کو اپنے گھر میں شادی کے بعد لا رہا ہے، جس کے لیے یہ ساری خوشیاں ہیں، جس کے لیے یہ سارا چراغاں ہے، جس کے لیے ہر بندہ ہر بشر خوش ہے، کل اسی بہو کا، اسی دلہن کا اس گھر سے جنازہ نکل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ماتم منائیں گے سب، اس گھر کی روشنی ختم ہو جائے گی، لوگ کالے کپڑے پہن کے اس دلہن کا جنازہ اٹھا رہے ہوں گے۔ پیغمبر نے کہہ دیا اور جناب عیسیٰ کہنے کے بعد گزر گئے، ساتھی بھی چلے گئے۔ دوسرے دن سب صبح ہوئی، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ جناب عیسیٰ کا جو کام روزمرہ کا تھا اس کام میں لگ گئے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ لیکن ان ساتھیوں میں سے جو جناب عیسیٰ کے ساتھ کل تھے، ان میں سے ایک شخص کسی بھی کام سے اسی گھر کے سامنے سے گزرا، توجہ رکھیے گا، اسی گھر کے سامنے سے گزرا تو اس نے اس گھر کی طرف دیکھا تو اسے یاد آیا، ارے کل نبی نے فرمایا تھا کہ اس گھر میں آج ماتم ہوگا، جنازہ نکل رہا ہوگا، کسی کی دلہن کی موت ہو چکی ہوگی۔ گھبرا کے دیکھا تو اس سے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ عزیزان محترم، صدقے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے گا۔ مڑ کے دیکھا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی چراغاں ہے، وہی خوشیاں ہیں، وہی ہر کوئی اچھے لباس پہنے ہوئے ہے، ہر کوئی خوشی منا رہا، وہی روشنی ہے، وہی گھر سکی سجاوٹ ہے، کوئی ماتم نہیں، کوئی جنازہ نہیں، کوئی رونا نہیں، کوئی گریہ نہیں، کوئی فغاں نہیں، ہر بشر خوش ہے۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ ارے نبی نے تو کہا تھا کہ اس مہینے میں ماتم ہوگا۔ واپس مڑا اور مڑنے کے بعد جناب عیسیٰ کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا تھا کہ کل اس گھر میں ماتم ہوگا، اس میں جنازہ نکل کے ہم تو دیکھ کے آئے ہیں، اس میں تو سب خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی بھی کالے لباس میں نظر نہیں آ رہا، ہر کوئی خوش ہے۔ اللہ کے رسول، آپ نے یہ کہا تھا، پر نبی کو حیرت ہوئی، اللہ ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی 24 گھنٹے کی خبر میری غلط ہو گئی اگر
آپ سوچئے جناب عیسیٰ نے سوچا کہ اگر میری 24 گھنٹے کی خبر غلط ہو گئی تو میں یہ جنت و جہنم اور محشر و قیامت کی جو خبریں دے رہا ہوں وہ کون مانے گا؟ اٹھے، اب جس عالم میں تھے مصلی پہ تھے، جب خالی ہوتے تھے مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، بے انتہا نمازیں پڑھتے تھے، ہیں بڑے پرہیزگار تھے۔ اچھا، امام نے عیسائی پادری سے جب مناظرہ کیا تو اس میں ایک بات کہی تھی جس سے وہ مبہوت ہو گیا تھا۔ عیسائی پادری جعفر جو 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد، آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، جس کا نام جعسلیق تھا، عیسائی پادری امام سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تو 8ویں امام نے اس سے کہا کہ بھائی عیسائیت پہ گفتگو مت کرو، کہ نہیں عیسیٰ خدا ہیں، عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں نا، عیسیٰ خدا ہیں۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام نے اسے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ سنا ہے کہ جناب عیسیٰ نمازیں ومازیں بہت کم پڑھا کرتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اچھا، مناظرے میں ایسے جملے کہے جا سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ جناب عیسیٰ نمازیں ومازیں پڑھتے ہی نہیں تھے، تو عیسائی تڑپ گیا، ایک مرتبہ اچھل گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء میں، پادری نے کہا تمام انبیاء میں عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ نمازی تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ اگر نمازیں پڑھتے تھے تو سجدے بھی کرتے ہوں گے، کہا سجدے بھی کرتے تھے، تو کہتے تم لوگ کہتے ہو خدا ہیں، اگر وہ خدا تھے تو پھر سجدہ کسے کرتے تھے؟ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ۔ اگر وہ خود خدا تھے تو سجدہ کسے کرتے تھے؟ اور یہی وجہ ہے، یہ بات عیسائیوں کے لیے ہو یا نصیریوں کے لیے ہو، اگر نصیری علی کو خدا کہتے ہیں کیونکہ علی کو خدا مانتے ہیں، تو علی نے ایسا عمل کر کے بتایا کہ دیکھو جو علی عبادتوں پہ عبادتیں کرتا، سجدوں پہ سجدہ کرتا ہے، وہ علی خدا کیسے ہو سکتا ہے جو دوسرے کو سجدہ کر رہا ہے؟ علی نے جناب ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا دے۔ لیکن میرے مولا کو ایک مرتبہ وقت پڑ گیا کہ علی کو مغرب سے ڈوبا ہوا سورج نکالنا پڑا، علی نے سورج نکالا، لیکن علی نے یہ سوچ کے کہ کہیں لوگوں کو دھوکہ نہ ہو، لوگوں کے عقیدے نہ بدل جائیں، فوراً سجدے میں گر کے بتایا کہ دیکھو سورج نکالنے والا خدا نہیں ہو سکتا، اگر میں خدا ہوتا تو پھر سجدہ کسے کرتا؟ علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں ایسا بندہ ہوں جو سجدہ الہی کرتا ہوں۔ اور عزیز محترم، جب علی جیسا بندہ، جس کے پاس علی جیسا بندہ ہو اور اس کے فضائل اتنے زیادہ ہوں، جو بغیر خدا کے اتنے فضائل رکھتا ہو، اس کے لیے خدا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جس کے لیے خدا بنے بغیر اتنے فضائل ہوں، اس کے لیے خدا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب عیسیٰ دوڑے، اٹھے اپنی جگہ سے، کہا رے بھائی ہماری 24 گھنٹے کی خبر اگر غلط ہو گئی تو میں جو قیامت اور محشر اور قبر اور برزخ اور حشر کی جو خبریں دیتا ہوں اسے کون مانے گا؟ دوڑے ہوئے آئے، دیکھا واقعی اس گھر میں تو کوئی ماتم نہیں ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، سب خوش ہیں۔ گھر میں داخل ہوئے، اب جو مکان کا مالک تھا وہ نبی کو دیکھ کے خوش ہو گیا، اللہ کا نبی ہمارے گھر میں آ رہے، کتنی برکتیں لے کے آئے ہوں گے، بغیر بلائے آ گئے ہیں، خوش ہو گیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا مجھے دلہن سے ملنا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے دلہن سے ملنا ہے۔ مالک نے کہا یا نبی اللہ، دلہن آپ کی بیٹی ہے، کیونکہ ہر مرد اور عورت نبی کی بیٹی یا بیٹا ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، دلہن آپ کی بیٹی ہے، آپ بالکل مل سکتے ہیں۔ لیکن خوش ہو گیا کہ میری دلہن اتنی قسمت والی ہے، اتنی نصیب والی ہے کہ جس کے قدم اتنے مبارک ہیں کہ جس کے آنے سے نبی خدا میرے گھر میں تشریف لائے، وہ بھی بغیر بلائے ہوئے۔ سوچ رہا تھا، جناب عیسیٰ دلہن کے کمرے میں پہنچے، دلہن بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ دلہن سے کہا کہ اٹھو، اپنی جگہ سے اٹھو۔ دلہن جو اٹھی تو دیکھا کہ ایک زہریلا ناگ اس کے نیچے ہے،
تو جو زہریلا ناک اس کے نیچے ہے. جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا دیکھو میرا کل کی خبر یہ تھی جو ہونے والی تھی، لیکن لوگوں نے کہا کہ مولا کہ یا نبی اللہ پھر یہ ہوا کیوں نہیں واقعہ، یہ سانپ نے اسے کاٹا کیوں نہیں دلہن کو، جو دلہن اس کی دلہن کے نیچے موجود ہے، یا نبی اللہ اس نے اسے کاٹا کیوں نہیں؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا یہ بھی یہ دلہن ہی بتائے گی. توجہ رکھیے، یہ بھی یہ دلہن ہی بتائے گی. دلہن نے پوچھا کہ بتا تو نے 24 گھنٹے میں کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس سے تو اتنے بڑے خطرے سے بچ، موت سے بچ گئی. اب جملہ سنیے. دلہن نے کہا کہ یا نبی اللہ جب میں کل رخصت ہو کے اس گھر میں آئی اور میں بھی نئی نئی دلہن تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تمام لوگ اپنی خوشیاں منا رہے تھے، کوئی کھانے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی پینے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی مہمان سنبھال رہا ہے، کوئی خوشیاں منا رہا ہے، جو اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے. اتنے میں دروازے پہ ایک فقیر آیا. اس نے آ کے سوال کیا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کوئی روٹی کا ٹکڑا عطا کرے، کیونکہ میں کئی روز سے بھوکا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہے کوئی جو مجھے روٹی دے کیونکہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں؟ دلہن کہتی ہے کہ سب تو اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، کسی نے نہیں سنا. پہلی مرتبہ اس نے کہا، دوسری مرتبہ اس نے کہا، جب تیسری مرتبہ اس نے کہا تو میں نے سوچا کہ میرا آج پہلا دن ہے. اللہ اکبر. اس گھر میں میرا آج پہلا دن ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری زندگی میں پہلے دن ہی کوئی سوالی اللہ کے نام پہ مانگنے والا میرے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے. توجہ رکھیے، کوئی میرے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے. کہتی میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد باورچی خانے میں گئی، وہاں سے روٹیاں نکالی اور میں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ عورتیں کیا کہیں گی، گھر کی بزرگ عورتیں کیا کہیں گی، کون ڈانٹے گا، کچھ کہے گا کیا. لیکن میں باورچی خانے میں گئی اور میں نے روٹیاں نکالی اور لے جا کے اس فقیر کو دے دی. اس فقیر کو وہ لے کے چلا گیا. جناب عیسیٰ نے مسکرا کے فرمایا کہ دیکھ تیری موت ضروری تھی، مگر تیرے دیے ہاتھ سے دیے گئے اس صدقے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے تیری موت تک کو ٹال دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اننا نحیی الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ صدقہ تھا جس نے تجھے اس موت سے بچا لیا. تو صدقہ ایسی دعا ہے، ایسی دوا ہے کہ انسان کو مرنے سے، موت سے بھی بچا سکتی ہے. لہذا میں نے کہا صدقہ زندگی میں تو کام آتا ہی ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. اور مرنے والوں کے لیے صدقے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، مرنے والا جو دنیا سے چلا گیا، یہاں رونا، یہاں گڑگڑانا، یہاں اس کے لیے فریاد کرنا، یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. کام آتا ہے تو اس کے لیے کیا گیا ایصال ثواب، اس کے لیے دیا گیا صدقہ جو اسے وہاں پر کام آتا ہے. یہ ضروری ہے کہ اپنے مرنے والوں کو کی طرف سے صدقہ بھی دیا جائے. اور صدقہ زندگی میں بھی کام آتا ہے، زندگی میں بھی کام آتا ہے. ایک اور روایت سنیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب. زندگی میں بھی کام آتا ہے، اور اتنا کام آتا ہے اگر مستحق تک پہنچا دیا جائے تو اللہ اسے اس کا بے شمار اجر دنیا میں عطا کرتا ہے. مرنے کے بعد روز محشر کا برزخ میں تو ملنے ہی والا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا اجر اس سے ملتا ہے. دنیا میں بھی وہ سرخرو ہو جاتا ہے. کمال، یہ چیز ایسی ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ہماری راہ میں 1 خرچ کرو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں 10 دیں گے. دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ومن جاء بالحسنۃ، جو نیکی کے ساتھ آتا ہے میری بارگاہ میں، جو نیکی کرتا ہے، بشر و امثالہا، تو اس کی مثل ہم 10 نیکیاں اسے دیتے ہیں.
ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی کے ساتھ آتے ہیں تو اس کی برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی دیتا ہے، لیکن جو نیکی کے ساتھ آتا ہے اسے عشر امثالھا 10 گنا زیادہ دیتا ہے، 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کروں اب 10 گنا زیادہ کیسے دیتا ہے اور صدقہ کی بلندیوں تک لے جانے والا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے، نام ہے عبداللہ مبارک، مستحب حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے مستحب حج کے ارادے سے نکلے، توجہ رکھیے گا، مستحب حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلیں کہ جا کے حج کریں یا عمرہ کریں، خانہ کعبہ میں جا کے عرب کا رہنے والا ہے، گھر سے چلا، 1000 دینار ساتھ میں ہیں۔ اچھا، درہم اور دینار میں فرق یہ ہے کہ درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا، دینار سونے کا۔ 1000 دینار اس کے پاس ہیں جنہیں اشرفی کہا جاتا ہے، ساتھ میں لے کے نکلا، اور کوفے سے گزر ہوا، کوفے سے اس کا گزر ہوا، وہ مومن آدمی ہے۔ دیکھا کہ ایک عورت ہے، توجہ رکھیے گا اور صدقے کی اہمیت کا نظر لگائیے گا کہ اللہ کتنا دیتا ہے۔ دیکھا کہ عورت ہے جو مزبلہ پہ، مزبلہ جہاں کچرا اکٹھا ہوتا ہے، کچرے پہ ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہے، اس عورت اس مرغی کو اٹھا رہی ہے اور اسے صاف کر رہی ہے۔ بڑا تعجب ہوا، باحجاب ہے، مومنہ لگتی ہے، پردے میں ہے، مسلمان ہے، بڑا تعجب ہوا کہ اسے اس مسئلہ نہیں معلوم کہ مردار حرام ہے۔ اللہ اکبر، کہ اسے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ مردار اللہ نے حرام کیا ہے، قرار دیا ہے، اور یہ مردار کھائے گی۔ اس عورت نے وہ مرغی اٹھائی، توجہ رکھیے گا، اٹھا کے اپنے برقعے میں چھپائی، اپنے حجاب میں چھپائی، اپنے عبا میں چھپائی، اور چھپا کے اپنے گھر کی طرف چلی۔ عبداللہ مبارک سے رہا نہ گیا، یہ بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے چلے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں پہنچی، مطلب اس کے بچوں کا شور سنائی دیا۔ عورت نے ان بچوں کو خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ بچوں میں تمہارے لیے مرغی لائی ہوں۔ اللہ اکبر، بچے خوش ہو گئے۔ عبداللہ مبارک نے سنا تو بڑا تعجب ہوا، دروازہ بجایا، رق الباب کیا، مطلب عورت نکل کے آئی، کیا ہے، کون ہو؟ کہا کہ مجھے تیرے اوپر تعجب ہے، تو کیسی مسلمان ہے؟ اللہ اکبر، توجہ رکھیے، تو کیسی مسلمان ہے؟ ہوا کیا؟ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے مردار حرام قرار دیا ہے، اور تم مری ہوئی مرغی اٹھا کے لا کے بچوں سے کہتی تمہارے لیے مرغی لائی ہوں۔ اس نے کہا میاں آپ جہاں جا رہے ہیں آپ جائیے، اپنے کام سے کام رکھیے، اور آپ اس مسئلے میں نہ پڑیے، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا شریعت میں گھر ور کا معاملہ نہیں ہوتا۔ توجہ رکھنا، شریعت میں اپنا پرایا نہیں دیکھا، شریعت ہے، حکم خدا ہے، مردار حرام ہے، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس عورت نے کہا آپ کون؟ نے کہا میرا نام عبداللہ مبارک ہے، میں حج کرنے کے لیے۔ اس نے کہا جائیے آپ حج کیجئے، توجہ رکھیے، جائیے آپ حج کیجئے۔ کہ نہیں، تجھے بتانا پڑے گا، تجھے مردار مرغی اپنے بچوں کو کیوں کھلا رہی ہے جبکہ تو مسلمان ہے، مسلمان ہو کے گناہ کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا عبداللہ میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کئی دن سے میرے بچے فاقے سے ہیں، اور آج فاقے کی یہ نوبت آ گئی ہے کہ میرے لیے مردار کھانا بھی جائز ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے لیے مردار کھانا بھی جائز ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ نے کہا کیوں؟ کہ کئی دن سے بچے فاقے سے ہیں، آج مجھے مرنے کی نوبت آ گئی ہے، تو میرے لیے مردار کھانا جائز ہو گیا ہے، اس لیے میں لائی ہوں میں مرغی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ عورت نے کہا عبداللہ تمہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم ہے، میں علوی سیدانی ہوں، اللہ، میں سیدانی ہوں، اور تم حج کرنے جا رہے ہو تو مدینہ بھی جاؤ گے، جب مدینے میں روضہ رسول پہ پہنچنا تو رسول سے کہنا آپ کی بیٹی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، میں سیدانی، میرا سلام رسول تک پہنچا دینا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ مرحلہ۔ اب سنیے جملہ،
जेब से वो 1000 दीनार निकाले और निकालने के बाद उस औरत को दिए, बहन मेरी तरफ से ये रख लो, अपने घर का खर्च चलाओ, मैं हज पे फिर कभी चला जाऊंगा, क्योंकि वाजिब नहीं था, मुस्ताहब था। और उसे देके कूफे में रुक गए। साथी जो थे साथ में, जो काफिले वाले थे, वो चले गए, ये कूफे में रह गए। कूफे में रह गए, रहते रहे। अब जब इनके साथी हज करके या उम्रा करके वापस आए तो एक उन लोगों में से एक शख्स ने ढूंढता हुआ अब्दुल्ला को आया। अब्दुल्ला के पास, अब्दुल्ला क्या तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है, तवज्जो रखना, अब्दुल्ला तुमने मुझे क्या मुसीबत में डाल दिया है? क्या हुआ? कि मैदान अरफात में तुम हमें 10,000 दीनार दे के कहीं गायब हो गए, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, तुम अब तक नहीं मिले हो। तवज्जो है आपकी, अल्लाह अकबर। मैदान अरफात में मुझे 10,000 दीनार दे के और तुम खुद गायब हो गए, मैं तुम्हारी अमानत लिए तुम्हें तलाश करता रहा, हर जगह ढूंढता रहा, अब्दुल्ला तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। किसी ने आगे कहा, अब्दुल्ला तुम तवाफ के दरमियान मिले, फिर मुलाकात ही नहीं हुई। किसी ने कहा, अब्दुल्ला सही के दरमियान मिले, सही के बाद तुम दिखाई नहीं दिए। किसी ने कहा वकूफ मशार में दिखाई दिए, उसके बाद दिखाई नहीं दिए। किसी ने कहा कि खाने काबा के पास नजर आए, फिर नजर। अब्दुल्ला परेशान हो गए, कहा मैं तो कभी गया ही नहीं था हज करने, अल्लाह अकबर, मैं तो कभी गया ही नहीं हज करने। कहा कैसी बात करते हो, मैदान अरफात में मुझे मिले थे और ये 10,000 दीनार की थैली मुझे दी थी अमानत के तौर पे, और अब तक उसके बाद तो मुझे दिखाई नहीं दी, मैं बहुत ढूंढता रहा, ये थैली पकड़ो 10,000 दीनार, मैं तुम्हारी अमानत बस तुम्हें वापस करता हूं, मैं सुबुकदोश होना चाहता हूं। कहा कि मन जा बिल हसनते वलहू अशरु अमसालिहा, जो नेकी एक नेकी करता है हम उसे 10 देते हैं। अब्दुल्ला बड़े परेशान कि मैं तो कभी हज करने गया नहीं, तो मैदान अरफात में कहाँ जाऊंगा, मैं तवाफ कहाँ करने जाऊंगा, मैं समझ तो गए, मैं तो कूफे में हूँ। इसी परेशानी में, तवज्जो रखिएगा, इसी परेशानी में अब्दुल्ला को नींद आ गई। अब्दुल्ला मुबारक को इसी परेशानी में नींद आ गई। अब नींद आई, खालम ख्वाम में देखा कि पैगम्बर अकरम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तशरीफ लाए हैं। अब्दुल्ला घबराओ नहीं, तुमने जो उस सैदानी को 1,000 दीनार दिए थे, अल्लाह ने उसके एवज में एक फरिश्ता तुम्हारी शक्ल का पैदा किया है, जिसने ये 10,000 दीनार वापस करवाए हैं। अल्लाह अकबर, जुमला सुनिएगा, 10,000 दीनार उस फरिश्ते ने दिए हैं, और अब्दुल्ला तुम्हारा ये दुनिया का अजर है, आखिरत का अजर तो बाकी है, उसके बारे में फिक्र न करो, वो बाद में मिलने वाला है। और अब्दुल्ला सुनो, अल्लाह ने जो फरिश्ता तुम्हारी शक्ल का पैदा किया है, उसी की शक्ल से ये लोग धोखा खा गए हैं, और जब तक तुम जिंदा रहोगे, हर साल वो फरिश्ता तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा, तुम्हें सवाब पहुंचता रहेगा। अब्दुल्ला, मैं कहूँगा अब्दुल्ला अगर खुद हज कर लेते, मालूम नहीं कि कबूल होता कि न कबूल होता, लेकिन अब फरिश्ता हज करेगा तो उसके कबूलियत में क्या शक रह जाती है। एक सलावात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। का सदका बड़ी अजीम शे है। अल्लाह ने अब्दुल्ला की शक्ल का फरिश्ता पैदा किया, जिसने 10,000 दिन हम वापस कराए, और हर साल उनकी तरफ जब तक जिंदगी रहेगी, आप सोचिए जब तक जिंदगी रहेगी, वो उनकी तरफ से हज उम्रा बजा लाता रहेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सदक़े की अजीम अहमियत है, सदक़े की बड़ी अहमियत है। मरहुमा जिनकी सारे सवाब की मजलिस है, बड़ी किस्मत वाली थी कि भाई ने अपनी बहन की सारे सवाब की मजलिस मुनाकिद कराई। भाई ने अपनी बहन के इसाले सवाब की मजलिस में, भाई बहन का प्यार कौन अंदाज़ा लगा सकता है।
میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ جو بھائی سے محبت کرتی ہے وہ بہن ہے. یہ ثواب جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. مجلس عزا بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ یاد رکھیے. یہ مجلس عزا بھی صدقہ جاریہ ہے. مجلس سید الشہداء صدقہ جاریہ ہے. اگر چند آنسو نکل جائیں تو رومال سیدہ میں جگہ پا لیں تو پھر یہ ثواب جاریہ میں شمار ہونے لگتا ہے. مجلس کا بھی یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. عزیزان محترم، میں چاہتا ہوں کہ آج ایک بہن اور بھائی کی محبت کا تذکرہ کروں، اور تو کتنی عظیم بہن تھی، وہ کتنا عظیم بھائی تھا جسے زینب نے اپنی گود میں پالا تھا. جسے زینب نے اپنی گود میں پالا تھا. جب عباس پیدا ہوئے علی سے زینب نے اپنے بھیا کو لے لیا اور کان منہ پہ اپنے ہونٹوں کو جناب عباس کے کان پہ رکھ کے کچھ باتیں کرنے لگیں. جناب زینب سے علی نے کہا، بیٹا زینب، تجھے اپنے بھیا سے بہت بات کرنے کا شوق ہے، گھبرا نہیں، یہ تیرے پاس ہی رہے گا، جب بڑا ہو جائے تو دل بھر کے باتیں کر لینا. ایک مرتبہ زینب نے کہا، بابا میں بھیا سے باتیں نہیں کر رہی ہوں. کہا پھر کیا کرے گا؟ ایک پیغام ہے جو پہنچا رہی ہوں. کہ وہ پیغام کیا ہے؟ کہ جب میری ماں فاطمہ زہرا دنیا سے جا رہی تھی تو حجرے میں مجھے بلا کے کہا تھا، زینب دیکھ تیرے یہاں ایک تیرا بھائی عباس نام کا پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا. آپ نے اندازہ لگایا؟ میرا سلام. زینب شہزادی فاطمہ زہرا نے عباس کو سلام کہلوایا ہے. اور عباس کبھی زینب کو بہن نہیں سمجھا، ہمیشہ شہزادی. اللہ اکبر، ہمیشہ شہزادی. جب 28 رجب کو حسین ولید کے دربار میں پہنچے اور عباس کو جلال آیا تو حسین زینب کے پاس ہے، زینب عباس کو سمجھا لے. کربلا میں عباس کو جلال آیا جب خیمے سے ہٹائے گئے دریا کے کنارے سے تو حسین نے کہا، زینب عباس کو سمجھا لے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اللہ اکبر. زینب کی بڑی اطاعت کرتے تھے، زینب کی بہت عزت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. عباس اپنی بہن سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ. زینب کو عباس پہ ڈھارس تھی. جب عباس ساتھ ہوتے تھے زینب کو کوئی پریشانی نہیں، بہت ڈھارس تھی، میرا عباس تو ساتھ ہے. اسی لیے زینب گھبراتی نہیں تھی. عزیزان محترم، جب روز عاشوراء آیا اور حسین کے اصحاب مارے جا چکے، ایک مرتبہ عباس کئی مرتبہ حسین کے پاس آئے لیکن اجازت نہ ملی. آخر میں عباس حسین کے پاس کھڑے تھے کہ سکینہ ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے ہوئے بچوں کو لے کے خیمے سے باہر نکلی. آلاتش کی صدا بلند کی. عباس نے کہا، آقا دیکھ رہے ہیں بچے پیاسے ہیں، مولا اگر رن کی اجازت نہیں دیتے تو کم از کم پانی لانے کی اجازت دے دیجئے. ارباب اعضا. ایک مرتبہ حسین نے کہا، عباس جاؤ صرف پانی لانے کی اجازت ہے. اللہ اکبر. عباس دوڑے در خیمہ پہ آئے، علم سنبھالا، در خیمہ سکینہ پہ آئے. سکینہ لا مشکیزہ دے تیرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، میں خالی پڑھ سکتا ہوں، سوچ نہیں سکتا، آپ نہیں سمجھ سکتے اس منزل تک جہاں سکینہ کی پیاس تھی. عباس نے کہا کہ لا سکینہ مشکیزہ دے. ننھے ہاتھوں سے سوکھا ہوا مشکیزہ لا کے علم میں باندھ دیا. بچوں کو ڈھارس دی، بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے.
ارباب عباس چلنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ در خیمہ سے فضا نے آواز دی، فضا نے آواز دی، عباس ارے کہاں جا رہے ہو؟ شہزادی نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، میں تو جملے عرض کروں گا، عباس شہزادی نے بلایا ہے، شہزادی سے ملتے چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، عباس در خیمہ پہ آئے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ شہزادی زینب سے کہا، شہزادی کیا آپ نے غلام کو بلایا تھا؟ ایک مرتبہ زینب نے رو کے کہا، عباس کیا بھیا نے واقعی اجازت دے دی ہے؟ عباس جا رہے ہو میدان میں؟ کہا بہن، کہا شہزادی میرے آقا نے پانی لانے کی اجازت دی ہے، پانی لینے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے ام رباب میرے قریب آ جا، اے ام لیلہ میرے قریب آ جا، اے ام فروہ قریبی بیو میرے قریب آ جاؤ۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا اور ہاتھ جوڑنے کے بعد ایک مرتبہ بیویوں سے بخاتی ہوئی، بیویوں میں تم سے اپنا کیا ہوا وعدہ واپس لیتی ہوں۔ اے بیویوں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہاری چادر کی ذمہ دار زینب ہے، لیکن اب میرا بھیا عباس جا رہا ہے، اب زینب اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے عباس سے کہا، بھیا عباس تم جا رہے ہو تو جاؤ، روکوں گی نہیں، کیونکہ آقا میرے بھیا حسین نے اجازت دے دی ہے، مگر عباس ایک جملہ سنتے جاؤ۔ عباس نے کہا، بھئی شہزادی کیا بات ہے؟ زینب نے کہا، عباس میں چھوٹی سی تھی، بابا علی کے زانوں پہ بیٹھی تھی، ایک ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر سرک گئی، میرا سر کھل گیا، علی نے میرے سر کا بوسہ لے لیا، پھر میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ میں نے پوچھا، بابا میرے سر کا بوسہ کیوں لیا؟ علی نے کہا، زینب ایک دن اس سر سے ردا چھن جائے گی۔ اس بابا بازوؤں کا بوسہ کیوں لیا زینب؟ ایک دن بازوؤں میں رسن بن جائے گی۔ زینب نے کہا، بھیا میں بابا کی بات کو جھوٹ تو نہیں مانتی تھی، مگر سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کی چادر کون چین سکتا ہے؟ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون مان سکتا ہے؟ اے میرے بھیا عباس تم جا رہے ہو۔ زینب کو یقین ہو گیا، اب میری چادر بچھنے گی، میرے سر سے چادر بھی اتر جائے گی، میرے بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی۔ ارباب عباس تو چلے گئے، شام غریب آئی، ارے ظالم آگے بڑھے، زینب کے سر سے ردا اتاری، زینب نے دریا کا رخ کیا، عباس دیکھ رہے ہو اجرکم اللہ، اے عباس دیکھ رہے میری چادر اتر گئی۔ 11 محرم آئی، زینب نے ایک مرتبہ ساری بیویوں کو سوار کر دیا، اکیلی رہ گئی، دریا کا رخ کیا، بھیا عباس ارے مدینے سے بڑے احترام سے لائے تھے، بھیا زینب سوار ہونا چاہتی ہے، عباس آؤ زینب کو سوار کرو۔ میرا دل کہتا ہے دریا کے کنارے عباس کا لاشا تڑپ گیا ہوگا، آواز آئی ہوگی، بہن موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ ضرور آتا۔ ارباب چھوٹی سی روایت اور ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمت کو۔ قافلہ روانہ ہوا، جب کوفے کے بازاروں میں پہنچا، ایک مرتبہ ایک شخص سید سجاد، بس آخری جملے، اگر آپ سچے چاہنے والے عزادار ہیں اور آپ کے سینوں میں دل ہے تو بات سمجھیے گا اور کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے روئیے گا۔ جب بازار میں قافلہ پہنچا، ایک شخص سید سجاد کے قریب آیا اور آنے کے بعد حسرت سے کھڑا ہو کے کہتا، اے قیدی میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا، سید سجاد نے پوچھا، بھائی کیا بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کہ بھائی سارے شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پہ ہیں، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، اکبر کا سر نو کے نیزہ پہ، سارے شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پہ ہیں، لیکن ایک سر میں دیکھ رہا ہوں گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے، جب بھی گھوڑا چلتا ہے سر پہ پیروں سے، گھوڑے کے پیروں سے ٹکراتا ہے۔ ایک قیدی یہ بتائے گا کس کا سر ہے؟ آئے سید سجاد گردن جھکا کے کہا، رے بھائی یہ کسی اور کا نہیں، میرے چچا عباس کا سر ہے۔
کہ ایک مرتبہ آنے والے نے پوچھا اتنا بتاؤ یہ سارے سر نیزوں پہ ہیں، اسے گھوڑے کی گردن میں کیوں باندھا گیا؟ سجاد نے کہا میں خود چچا سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں، ایک جملہ سن لو بس ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد گھوڑے کے قریب آئے، سر عباس کا چچا عباس یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نیزے پہ کیوں نہیں رکے، انہیں بتا دیجیے۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی میرے لال سید سجاد، جب میں نیزے کی بلندی پہ جاتا ہوں بلندی سے نیچے نظر پڑتی ہے میری بہن زینب کا کھلا ہوا سر، ارے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اس لیے میں نیچے گر پڑتا ہوں۔ سید سجاد نے سر پکڑ لیا، بھائی سنا میرا چچا اتنا خیرتدار تھا کہ مرنے کے بعد بھی اپنی بہن کو بغیر چادر کے نہیں دیکھ سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق زہرا ابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار محمد وآل محمد، شہدائے کربلا بالخصوص جناب ابوالفضل عباس کے واسطے سے اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، جس مرحومہ کے ایثار ثواب کی مجلس ہے اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اسے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو پردیس میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص جنت البقیع کی خوبصورت تعمیر کے اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ پروین بانو بنت دوست محمد حمانی، مرحومہ زرینہ بائی بنت جعفر علی مرچند، مرحوم دوست محمد شیام جی بھائی حمانی، مرحوم محمد علی جعفر علی مرچند، مرحومہ گل بانو بنت شیر علی، مرحوم شیر علی اسماعیل کیرا والا، مرحوم نجم الحسین حبیب چٹھی والا، مرحوم علی رضا ابن جعفر علی مرچند، مرحومہ فرح بنت علی رضا مرچند، مرحومہ گل بانو واڈی والا بنت جعفر علی مرچند، مرچند فیملی، حمانی فیملی، راجانی فیملی، واڈی والا فیملی اور نرسی فیملی کے تمام مرحومین اور کل مرحومین کے لیے ایصال ثواب۔